الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ درس اصلاح معاشرہ کا سلسلہ جاری ہے اور ہم نے مختلف مسائل مختلف احکام اس درس میں ذکر کیے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایک اور خرابی جو عام پائی جاتی ہے وہ ہے حسد کرنا، یعنی کسی کو دیکھ کر، کسی کی نعمت دیکھ کر اس سے حسد کرنا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے اور اس حوالے سے بھی بہت زیادہ لوگ حسد میں مبتلا ہیں۔ حسد کر کے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی نہیں رہتے۔ حسد کیا چیز ہے؟ علماء نے اس کی تعریف میں لکھا ہے کہ حسد ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے، کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، یہ نعمت اس سے چھن جائے اور یہ مجھے مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ بہت سے لوگ حسد میں مبتلا رہتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسد ایک ایسی بیماری، باطنی بیماری ہے جس کو علماء نے لکھا کہ یہ حسد جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد میں لوگ یوں مبتلا ہوتے ہیں، قرآن کریم کی آیہ کریمہ کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کہ کیا اللہ نے جو انہیں اپنے فضل سے دیا ہے کیا یہ اس پر حسد کرتے ہیں؟ اللہ نے جس کو جو دیا اپنی مرضی سے عطا فرمایا، جس کو چاہے وہ امیر بنائے، جس کو چاہے وہ غریب رکھے، جس کو چاہے وہ اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے وہ اچھا گھر دے دے، جس کو چاہے وہ نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس نے کسی کو کوئی نعمت دی، کسی کو کوئی نعمت دی۔ کسی کے پاس حسن کی نعمت ہے تو لوگ بسا اوقات کسی کے حسن پر حسد کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ حسن والا کیوں ہے، یا اس کی اولاد اچھی کیوں ہے، یا اس کے گھر والے اچھے کیوں ہیں، اس کی فیملی اچھی کیوں ہے، یہ اچھے کھا پی کیوں رہے ہیں، یہ اچھا کما کیوں رہا ہے، یہ اچھا رہن سہن اس کا کیسے ہو گیا، اس کی اولاد پڑھ لکھ کیسے گئی، اس کی اولاد کی اچھی نوکریاں کیسے لگ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ کسی بھی نعمت کو دیکھ کر کسی کی حسد کرنا، یاد رکھیے کہ یہ باطنی بیماری ہے، اور علماء نے اسے لکھا کہ حسد ہرگز مسلمان کے لیے روا نہیں کہ وہ جب کسی سے حسد کرتا ہے تو گویا اس کی نعمت دیکھ کر وہ جل رہا ہوتا ہے، اور نعمت دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی گویا تقسیم پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کو یہ دیا، حالانکہ جس کو جو دیا اللہ نے دیا، تو اس اللہ کے دیے کے اوپر اس کا ناراضی کا اظہار کرنا یا اس سے جلنا، اس سے حسد کرنا، یہ گویا اس کی اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم ہے اس پر راضی نہ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ نے کیوں دیا، گویا کہ وہ اس پر راضی نہیں ہو رہا کہ اللہ نے اس کو یہ کیوں دے دیا۔ تو اس لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی رضامندی پر راضی رہنا چاہیے کہ اس نے جس کو جس لائق رکھا، جس کو جتنا دیا، جس کو جیسا دیا، یہ اس کی شان ہے۔ بلکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نعمتوں پر غور کرے۔ اللہ نے جو نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ کسی اور کو جس طرح اور نعمتیں عطا کی، اس طرح اللہ نے مجھے بھی بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنے جسم پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت جسم عطا فرمایا۔ مثال کے طور پر کوئی جو ہے وہ اندھا پیدا ہوا، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے آنکھوں سے محروم نہیں کیا، اللہ نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے مجھے بولنے کے لیے زبان دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اگر وہ محروم رکھ دیتا سماعت سے تو میں کیا کر سکتا تھا؟ یا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مجھے جسم سلامت دے دیا، اب اس جسم جو سلامت جسم ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیماری سے محفوظ رکھا ہے۔ کیسی بیماری سے؟ ویسی بیماری، یعنی بیماریوں کا اندازہ کبھی جا کر جو ہے وہ اسپتال کا جا کر کبھی معائنہ کریں، دیکھیں، وہاں کا دورہ کریں، پتہ چلے گا وہاں کیسے کیسے لوگ مریض پڑے ہوئے ہیں، جو کھانے پینے کو ترس رہے ہیں، جو کھانے میں دوسرے کے محتاج ہیں، جو واش روم جانے میں دوسرے کے محتاج ہیں۔ تو ہم اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں، اللہ کی نعمتیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی مرضی سے جب چاہیں لیٹ جائیں، جب چاہیں بیٹھ جائیں، جب چاہیں چل پڑیں، جب چاہیں ہم لیٹ جائیں، کوئی بھی اللہ کی نعمت، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اتنی ساری نعمتوں کو نظر انداز کر کے بسا اوقات انسان اس چیز کے اوپر رو رہا ہوتا ہے جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی۔ جو چیزیں موجود نہیں ہوتی وہ چند ایک ہوتی ہیں۔ یعنی ہم
عام طور پر بھی دیکھیں کہ اگر سارے ہی انسان امیر ہو جائیں گے تو پھر غریب کون رہے گا، سارے ہی انسان خوبصورت ہو جائیں گے کہ تو پھر جو ہے وہ بدصورت کون رہے گا، سارے ہی انسان جو ہے وہ کاروبار والے ہو جائیں گے تو پھر جو ہے وہ بے روزگار کون ہوگا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے نظام عالم، اس دنیا کے نظام کو چلانا ہے تو اس نے اپنی مرضی سے جس کو جیسا چاہا رکھا ہے۔ کسی نے خوب شعر کہا ہے کہ اس کے الطاف و کرم تو ہیں عام، شہیدی سب پر، اس رب تعالیٰ کے الطاف، اس کے کرم یہ تو ہیں عام، شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اگر تو ہی کسی قابل ہو تو اللہ تعالیٰ تو تجھ سے کیا ضد ہے، بلکہ تو جس لائق تھا اللہ تعالیٰ نے تجھے تیری اوقات تھی اس سے بڑھ کر تجھے عطا فرمایا ہے۔ اس لیے بجائے اس کی نعمتوں پر ناراض ہونے کے خوش ہوا کر اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کر، اور اللہ کی نعمتوں پر راضی ہو کر، راضی برضا رہتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا، تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ فرماؤں گا۔ اور ہم دیکھیں اگر تو اللہ تعالیٰ ہماری نعمتوں میں مسلسل اضافہ فرما ہی رہا ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس پہلے نہیں تھا، ہمارے ماں باپ کے پاس، ہمارے باپ دادوں کے پاس جو نہیں تھا وہ ہمارے والدین کے پاس ہے، جو ہمارے والدین کے پاس نہیں تھا وہ آج ہمارے پاس ہے، آج جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ ہماری اولادوں کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھا ہی رہا ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دے ہی رہا ہے، تو پھر کس بات کا رونا، کس بات کا شکوہ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یاد رکھیے کہ حسد انسان کو کبھی بھی روا نہیں۔ کبھی کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنے کی بجائے رشک ضرور کیجئے کہ یا اللہ تو دینے پر قادر ہے، تو بڑا مالک، تو بڑی شان والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو نے اس کو یہ سب دیا ہے، تو اس کو اور دے اور مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ سے یوں مانگے، نہ یہ کہ کسی سے جلنا شروع کر دے، نہ یہ کہ کسی سے حسد کرنا شروع کر دے کہ اس کو کیوں، اس کے پاس ایسا کیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اور اس کی رضامندی پر راضی رہنا یہ بندے کی بندگی اسی چیز کا نام ہے کہ وہ اپنے خالق کی مرضی پر راضی رہے۔ ایسے جیسے کس طرح انسان جب کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، اس کی عام مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کسی نے گھر بنوایا اور کوئی ٹائل اس نے خریدی، وہ اس ٹائل کا مالک ہو گیا، وہ ٹائل ایک ٹائل اس نے اپنے بیڈ روم میں لگوائی، چھت پر لگوائی، اور وہی ٹائل اس نے جو ہے وہ اپنے واش روم میں لگائی۔ تو اب کوئی یعنی عقل والا یہ سوچے کہ وہ ٹائل کیا شکوہ کر سکتی ہے اپنے مالک سے کہ جی مجھے جو ہے وہ تم نے واش روم میں کیوں لگوا دیا، چھت پر کیوں، اس کو کیوں لگوایا اور مجھے یہاں۔ اس کی مرضی ہے، وہ اس کا مالک ہے، اس نے جس چیز کو جیسے چاہا استعمال کیا۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے ہم بندے ہیں، ہم اس کے مملوک ہیں، ہم اس رب عز و جل کے بندے ہیں، اور جب ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے محتاج ہیں، تو وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمیں جیسے چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جس حال میں چاہے رکھ سکتا ہے۔ ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، نہ یہ کہ جو ہے وہ کسی دوسرے کو دیکھ کر اور اس کی نعمت پر ہم حسد کرنا شروع کر دیں، جلنا شروع کر دیں، کڑنا شروع کر دیں۔ اور انسان جلنے حسد کرنے سے اس کو ملتا بھی کیا ہے؟ جس کی جو نعمت ہے اس حسد کرنے سے اس کی وہ نعمت زائل تو نہیں ہو جائے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ اس نے جس کو جو چاہنا ہے اس نے عطا فرمانا ہے۔ تو ہمیں اس سے جلنے کا کیا فائدہ؟ اس لیے اللہ سے اپنے لیے مانگنا چاہیے، بلکہ اپنے لیے کیا، دوسروں کے لیے بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ تو نے اس کو اتنا دیا ہے، اس کو اور دے، اور مجھے بھی کچھ اور اپنی رحمت سے عطا فرما۔ تو اس طرح ہم حسد سے جب خود کو بچائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت سی برائیاں ختم ہوں گی، کیونکہ انسان حسد کا جب شکار ہو جاتا ہے تو حسد کے بعد اس کے اندر اور مزید برائیاں جنم لیتی ہیں، کیونکہ جب وہ حسد کرتا ہے تو بسا اوقات حسد کی وجہ سے وہ دشمنی مول لے لیتا ہے۔ بسا اوقات جو ہے وہ جب دشمنی لے لیتا ہے تو بس دشمنی کے بعد وہ اس شخص کی دشمنی کی وجہ سے اس کے قتل تک چلا جاتا ہے، وہ اس کا دشمن بن کر اس سے، اس کے گھر والوں سے نفرت کرنا شروع کرتا ہے۔ تو مسلمان کا بغض اس کے دل میں آئے گا حسد کی وجہ سے، دشمنی آئے گی اس کے دل میں اس کی حسد کی وجہ سے، وہ قتل تک جائے گا حسد کی وجہ سے، اور انسان جو ہے وہ کتنے بڑے بڑے گناہوں کی طرف ایک گناہ کی وجہ سے چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس گناہ کی جڑ کو ختم کرے، اور جڑ جو ختم ہوگی تو انشاءاللہ وہ اس گناہ سے بچے گا، تو اس وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بھی بچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر حال میں اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔